ایک فقیر اور مالدار کا قصہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب شہر چھوٹے اور دل بڑے ہوتے تھے۔ کسی وادی کے کنارے ایک خوشحال شہر آباد تھا۔ وہاں کے بازاروں میں چمکتی دکانیں، اونچے میناروں والی عمارتیں اور خوشبوؤں سے مہکتی گلیاں تھیں۔ مگر انہی گلیوں کے ایک کونے میں مسجد کے دروازے کے پاس ایک بوڑھا فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ نام تھا بابا رحمت۔ بابا رحمت کی عمر 60 کے قریب تھی، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، مگر آنکھوں میں سکون ایسا کہ دیکھنے والا پل بھر کو ٹھہر جائے۔ اس کے پاس نہ گھر تھا نہ اولاد، بس ایک پھٹا ہوا کمبل، لکڑی کا کٹورا اور لبوں پر اللہ کا نام۔ لوگ گزرتے، کچھ سکے دیتے، کچھ حقارت سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے، مگر بابا رحمت ہر ایک کے لیے مسکرا دیتا۔ اسی شہر میں ایک بہت مالدار شخص بھی رہتا تھا، حاجی عبدالحمید۔ اس کے پاس سونا، چاندی، جائیدادیں، دکانیں اور نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے، مگر وہ اندر سے ہمیشہ بے سکون رہتا۔ اس کے چہرے پر فخر تو تھا، مگر دل میں ایک خالی پن۔ ایک دن دوپہر کے وقت حاجی عبدالحمید اپنی نئی سواری پر سوار بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بابا رحمت پر پڑی، جو مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ فقیر کے چہرے پر عجب سی روشنی تھی۔ حاجی نے رک کر پوچھا، اے بوڑھے، تو سارا دن یہاں بیٹھا رہتا ہے، کیا کبھی سوچا نہیں کہ محنت کر کے کچھ کمائے؟ بابا رحمت نے آنکھیں اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، میں روزی کا محتاج نہیں، رزاق کا بندہ ہوں۔ جس نے تجھے دیا وہی مجھے بھی دیتا ہے، فرق صرف ظرف کا ہے، رزق کا نہیں۔ حاجی کو اس کے الفاظ کچھ عجیب لگے۔ اس نے طنز سے کہا، اگر اللہ اتنا ہی دیتا ہے تو تیرے پاس محل کیوں نہیں، اور میرے پاس فقیری کا کٹورا کیوں نہیں؟ فقیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، محل دل میں ہوتا ہے صاحب، اگر وہاں روشنی ہو تو جھوپڑی بھی جنت بن جاتی ہے، اور اگر اندھیرا ہو تو سونا بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ سن کر حاجی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہنسا اور بولا، چلو تمہارا فلسفہ اپنی جگہ، مگر زندگی عمل کا نام ہے۔ میں محنت کرتا ہوں، اس لیے اللہ نے دیا ہے۔ فقیر نے نرمی سے کہا، ہاں بیٹا، دیا تو ہے، مگر کبھی سوچا کہ کس لیے دیا ہے؟ آزمائش کے لیے یا فخر کے لیے؟ یہ جملہ حاجی کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا، مگر اس دن کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اگلے دن حاجی نے اپنے خزانچی کو بلایا اور کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت کے باوجود دل کیوں بے چین ہے۔ خزانچی نے ادب سے کہا، صاحب، شاید آپ کو کچھ نیا چاہیے، نیا محل بنوا لیجئے یا ایک نئی زمین خرید لیجئے۔ حاجی نے سر ہلایا مگر دل نہ مانا۔ رات کو وہ دیر تک جاگتا رہا، نیند نہ آئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو چاندنی میں وہی فقیر مسجد کے صحن میں بیٹھا ذکر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجب اطمینان تھا۔ حاجی نے دل میں کہا، یہ شخص آخر کس چیز سے مطمئن ہے؟ اس کے پاس کچھ نہیں پھر بھی خوش ہے، اور میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ادھورا ہوں۔ اگلے دن صبح وہ دوبارہ مسجد کے قریب گیا۔ فقیر حسب معمول بیٹھا تھا۔ حاجی نے کہا، بابا، تمہارا یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ فقیر نے کہا، اللہ سے تعلق قائم کر کے۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو دنیا کی ہر شے بے معنی لگتی ہے۔ کچھ دن گزرے، اچانک حاجی عبدالحمید کے کاروبار میں نقصان ہوا۔ ایک بڑی تجارت میں دھوکہ کھا گیا، قرض بڑھنے لگا اور دوست احباب نے منہ موڑ لیا۔ وہی لوگ جو کل تک سلام جھک کر کرتے تھے، آج راستہ بدل کر گزرنے لگے۔ ایک رات وہ ٹوٹ گیا، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں نے زندگی بھر تیری عبادت کی، حج کیا، خیرات دی، پھر بھی آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ اسی لمحے اسے یاد آیا، وہ فقیر، وہ الفاظ، آزمائش کے لیے دیا ہے یا فخر کے لیے؟ اگلی صبح وہ تھکے قدموں سے مسجد پہنچا۔ فقیر وہاں بیٹھا تھا۔ حاجی زمین پر بیٹھ گیا اور بولا، بابا، میں ہار گیا، دولت گئی، عزت گئی، اب سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ فقیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، اب تیری آنکھ کھلنے لگی ہے۔ جو گیا وہ تیرے اختیار میں نہیں تھا، جو باقی ہے وہی تیرا اصلی خزانہ ہے، ایمان اور شعور۔
फकीर ने हाजी को अपने साथ रोजाना बैठने का कहा। वो हर रोज आता, अल्लाह का जिक्र सुनता, कुरान के मायने समझता। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की स्याही उतरने लगी। अब वो बाजार में लोगों की मदद करता, गरीबों के कपड़े बनवाता, बच्चों को खाना खिलाता। कुछ महीनों बाद उसके कारोबार में थोड़ा बहुत बेहतरी आने लगी, मगर अब उसे परवाह न थी। एक दिन उसने फकीर से कहा, बाबा, अब समझ आया कि दौलत का सुकून से कोई ताल्लुक नहीं, सुकून दिल की नीयत में होता है। फकीर मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, जो दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन हो जाए वही अमीर है, बाकी सब फरीब दुनिया है। कुछ दिनों बाद बाबा रहमत बीमार पड़ गया। हाजी दिन रात उसकी खिदमत करता। एक रात उसने फकीर को देखा कि वो तस्बीह पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहा है। हाजी ने कहा, बाबा, आप कुछ कहना चाहते हैं? फकीर ने धीरे से कहा, बस ये कहना है बेटा कि सच्चाई का सफर कभी खत्म नहीं होता। सच दिल में हो तो फकीर भी बादशाह बन जाता है। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हाजी के आंसू बहने लगे। उसने फकीर के पांव को चूमा और कहा, बाबा, आपने मुझे जीना सिखा दिया। कुछ महीनों बाद शहर के लोग हैरान हुए कि हाजी अब्दुल हमीद ने अपना ज्यादातर माल गरीबों में बांट दिया है। वो अब रोज मस्जिद के दरवाजे पर बैठता है, वहीं जहां कभी बाबा रहमत बैठा करते थे। मगर उसके सामने अब कटोरा नहीं, बल्कि एक मुस्कुराहट होती है। वही रोशनी, वही सुकून। वो लोगों को देखकर कहता, मेरे दोस्तों, मैंने सारी जिंदगी दौलत कमाई, मगर सुकून तब मिला जब मैंने बांटना सीखा। लोग उसके गिर्द जमा हो जाते, उसकी बातें सुनते और अक्सर कोई ना कोई आंसू पोंछता हुआ चला जाता। यूं एक फकीर का इल्म एक मालदार के दिल में जाग उठा और सच्चाई का सफर जारी रहा, दिल से दिल तक, रोशनी से रोशनी तक।